أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. آج کے درس میں آیت کریمہ میں حضور خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام کے لیے تسلی کا مضمون ہے. جس طریقے سے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، تمام قوموں کے جو حالات تھے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھے کہ ہر دور کے اندر اکثریت نافرمانوں کی رہی اور ہر دور کے نبی کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. اللہ کے نبیوں نے کس طریقے سے صبر سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی دستگیری فرمائی، ان کی مدد فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام واقعات کو اس لیے اللہ کے نبی کے سامنے رکھا کہ آپ بھی مطمئن رہیں کہ یہ حالات سب کے ساتھ رہے، آپ کے ساتھ بھی ہیں. آپ بھی اسی طریقے سے جیسے آپ سے پہلے نبیوں نے صبر سے کام لیا، ان تکالیف کو برداشت کریں، صبر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی آپ کی مدد فرمائیں گے، آپ کے صحابہ کرام کی مدد فرمائیں گے اور آخرت کے درجات تو پھر ہیں ہی. سورہ ہود کی آخری آیت جس کے بارے میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ پوری کی پوری سورہ مبارکہ کا خلاصہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ میں سے ایک خاص صفت علم غیب، جو کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس کا تذکرہ ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمام صفات مختصہ جو اللہ کی ہیں، اللہ کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور کے اندر ممکن ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم بندگی بھی صرف اسی رب کی کرو جو اتنی اعلیٰ صفات کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ صفت عالم الغیب، یہ وہ صفت ہے اللہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس سلسلے کے اندر، اس معاملے کے اندر دھوکے میں، غلط فہمی کا شکار ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے مختلف مقامات پر اپنے بندوں کو بار بار سمجھاتا ہے کہ اپنا عقیدہ درست رکھو، میرے پاس اس حال میں ہو کہ تمہارا عقیدہ درست ہونا چاہیے. اس لیے کہ کوئی انسان اپنے اعمال پر گھمنڈ نہیں کر سکتا، نہ بھروسہ کر سکتا ہے. بس ہے تو ایک عقیدہ ہی، اگر اس کے اندر بھی ملاوٹ ہو، کھوٹ ہو، تو اللہ تعالیٰ کا سامنا کیسے کرے گا؟
ہمارا یقین یہ ہے کہ جس انسان کا عقیدہ درست ہوگا، موحد ہوگا، مؤمن ہوگا، اس کے اعمال اگرچہ کمزور ہی کیوں نہ ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے اس کا آخرت کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، اور تمام وہ خبریں جو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، من انباء الرسل، رسولوں کی خبروں میں سے، ما نثبت به فؤادک، وہ خبریں جس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں، وجاءک فی ہذہ الحق، اور ان خبروں کے اندر آپ کے پاس حق پہنچ چکا ہے، وموعظہ، اور نصیحت کی بات پہنچ چکی، وذکریٰ للمؤمنین، اور مؤمنین کے لیے یاد دہانی بھی آ چکی۔ وقل، اور آپ فرما دیجئے، للذین لا یؤمنون، ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا علی مکانتکم، کہ تم اپنی جگہ اعمال کرتے رہو، انا عاملون، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، وانتظروا، اور تم انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کا غیب، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام امور، فَاعْبُدْهُ، بس اسی کی عبادت کیجئے، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر بھروسہ رکھیے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ، اور تیرا رب غافل نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے اس امت پر، جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں موقع دیا۔ پہلی امتیں پہلے آئی اور آ کر چلی گئی، تمام امتوں کے حالات اس امت کے سامنے رکھے، کون سی امت نے کون سا گناہ کیا، کون سا جرم کیا، ان کو سزا کیا ملی۔ قوم عاد نے کیا کیا، قوم ثمود نے کیا کیا، قوم لوط نے کیا کیا، قوم شعیب نے کیا کیا، تمام پہلے امتوں کے حالات اس امت کے سامنے رکھے، اور اس کو بتلا دیا کہ اللہ بھی وہی ہے، اور اللہ کی طاقت بھی وہی ہے، اور اللہ کے فیصلے بھی وہی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی دشمنی تھی، اللہ تعالیٰ کو اپنے تمام بندوں سے پیار ہے، تب تک جب تک وہ بندے بن کر رہے۔ جب ایک انسان انسانیت سے نکل جاتا ہے اور اپنا وعدہ الست جو عالم ارواح کے اندر سب سے پہلا وعدہ لیا گیا یہ توحید پر تھا، الست بربکم قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، اللہ تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ جب انسان اس وعدے کو بھلا دیتا ہے اور انبیاء کی دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے، پھر یوں سمجھ لیں کہ یہ ہوتا تو انسان ہے لیکن صرف اور صرف ظاہری شکل میں، اندر سے یہ کیا ہوتا ہے؟ جب ایک انسان انسانیت سے نکل جائے، ایک بندہ بندگی سے نکل جائے، ایک بندہ اسلام سے نکل جائے، اللہ کی وحدانیت کا منکر ہو، اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت کا منکر بن جائے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بولتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، اوڑھتا بھی سب کچھ کرتا ہے، لیکن اللہ کا اس کی حیثیت یہ ہے اولئک کالانعام، اب یہ جانوروں جیسا بن گیا، بل ہم اضل، ان سے بھی گیا گزرا، اس لیے کہ جانور اپنے کام سے غافل نہیں ہے۔ گدھے کا کام اگر بوجھ اٹھانا ہے اس نے آج تک انکار نہیں کیا، اگر اونٹ کا کام، خچر کا کام، گھوڑے کا کام انسان کی خدمت ہے اس نے آج تک انکار نہیں کیا۔ انہیں معلوم ہے اللہ نے پیدا اسی کام کے لیے کیا ہے، تو ہم کیوں انکار کریں، وہ کیسے انکار کریں، ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے باوجود کہ ان کے اندر وہ عقل نہیں ہے جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی۔
انسان کو سب کچھ معلوم ہے، اس کے باوجود اگر انسان اپنے مقصد تخلیق سے ہٹ جاتا ہے، اس کو نہیں سمجھتا، اس کا انکار کر دیتا ہے، تو یہ جانوروں جیسا نہیں ہے، بل ہم اضل، ان سے بھی گیا گزرا ہے، ان سے بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ نہیں ہمارے اوپر؟ ہم آخر میں آئے، لیکن آخر میں آنے کے باوجود اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ چلو یہ آخر میں آ جائیں، میرے محبوب کی امت ہے، ایسا نہ ہو کہ پھر ان کو بھی ایسی سزا دوں، میرے محبوب کا دل دکھی، ایک دم سے ان کو ختم کیسے کروں؟ آخری امت ہے، قیامت تک اسی نے چلنا ہے۔ پہلی قوم آئی اور آ کر چلی گئی، کسی کے اوپر طوفان، کسی کے اوپر ہوا، کسی کے اوپر زلزلہ، کسی کے اوپر چیخ، یعنی کہ وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ نبی بھی آخری اور یہ امت بھی آخری، ایک دم تو ختم کرنا نہیں، بس کسی جگہ پر تھوڑی سی سزا دے دی، وہ بھی بطور تنبیہ، تاکہ یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ لیکن یہ امت اتنی ڈھیڑ ثابت ہوئی، اس کو یہ بتلایا کہ قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے کیا کام کیا، ان کو کیا سزا ملی، سب کچھ بتلایا۔ لیکن یہ امت اتنی ڈھیٹ ہے، ساری امتوں کے گناہوں کا مجموعہ اس کے اندر موجود ہے۔ قوم شعیب کے اندر صرف ایک بیماری تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، باقی بالکل ٹھیک تھے۔ اس امت کے اندر یہ بیماری ہے کہ نہیں ہے؟ لینے کے پیمانے اور ہیں، دینے کے اور ہیں۔ بڑی بڑی کمپنیاں 1 کلو صرف لے لو اور اس کو وزن کر کے چیک کرو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پورا کلو۔ 1 کلو کوکنگ آئل لے کے چیک کر کے دیکھ لو، یہ تو کمپنی ہے۔ محلے کے اندر اگر کسی نے کوئی مرچ مسالے کی کوئی فیکٹری لگا رکھی ہے، کوئی چکی لگا رکھی ہے، تو اس کا پیمانہ بھی پورا نہیں۔ دودھ ہم لیتے ہیں، ہر روز لیتے ہیں، اس کو چیک کر کے دیکھیں۔ یعنی کہ ہر ایک انسان نے یہ مشغلہ بنا رکھا ہے کہ لینے کے بٹے اور دینے کے اور، لینے کے پیمانے اور دینے کے اور کھلے عام سب کچھ دن دہاڑے۔ پیٹرول ڈلواتے ہیں تو وہ پورا نہیں ملتا، دودھ لیتے تو وہ پورا نہیں ملتا، یہاں تک کہ میڈیسن جو ہم خریدتے ہیں اس کے اندر جو لکھا ہوتا ہے اس میں یہ چیز ہے، اس میں وہ چیز ہوتی نہیں یا برائے نام ہوتی، ہر چیز میں فراڈ۔ یہ ناپتول میں کمی ہے کہ نہیں؟ ہم کر رہے ہیں۔ قوم لوط کے اندر ایک بیماری تھی، باقی بالکل ٹھیک تھے، لیکن وہ بیماری اس امت کے اندر شاید ان سے بھی زیادہ چلے گی۔ قوم عاد کے اندر تکبر اور سرکشی، بس صرف یہ بیماری تھی، باقی ٹھیک تھی۔ اس امت کے اندر قوم عاد سے زیادہ تکبر ہے، اس کے باوجود کہ ان کی عمریں کم ہیں، جسمانی لحاظ سے بڑے کمزور ہیں، پلے کک بھی نہیں ہے، اکڑ اتنی ہے کہ شیطان پریشان ہوتا ہے کہ چلو میں تو شیطان ہوں، لیکن یہ میرے نمائندے، یہ مجھ سے نہیں آگے نکلتے جا رہے۔ شیطان پریشان ہوتا ہے، میں نے لاکھوں سال عبادت تو کی تھی، پھر میرے اندر میں آئی، ان کو تو پہلا کلمہ بھی صحیح طور پہ یاد نہیں ہے، ان کی میں دیکھو، اکڑ دیکھو۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ساری کی ساری خرابی اس امت کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کا احسان عظیم نہیں ہے کہ پہلی امتوں کے اندر ایک جرم آیا تو ان کا کام تمام کر دیا۔ ان کے اندر ساری خرابیاں موجود ہیں، لیکن پھر بھی بچے ہوئے ہیں کہ ان کی شکلیں خوبصورت ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے، اللہ پھر دیکھتا ہے کہ ہیں تو پھر میرے محبوب کی امت، اور اللہ کے محبوب نے اس امت کے لیے رو رو کے دعائیں کی، یا اللہ میری امت کی شکلیں تبدیل نہ کرنا، جیسے بنی اسرائیل کو بندر خنزیر بنایا، میری امت کو نہ بنانا۔ یا اللہ میری امت کو ایک دم سے ہلاک نہ کرنا۔ وہ اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں کہ ہم بچے ہوئے ہیں، لیکن ہم شیطان بنے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اس کے اندر سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ایک طرف ہمارا نبی ہمارے لیے اتنا رو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہا ہے، اور دوسری جانب ہم کھڑے ہیں ڈھیٹ بنے ہوئے، شیطان بنے ہوئے کھڑے۔ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ پورا کا پورا معاشرہ اس وقت بگاڑ کا شکار ہے۔ اس کو بگاڑا کس نے ہے؟ جبرائیل نے، میکائیل نے؟ کیا فرشتوں نے اس کو بگاڑا ہے؟ ہم نے اس کو بگاڑا ہے
اس کو ٹھیک بھی ہم ہی کر سکتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، فرشتوں کی نہیں ہے۔ تو اللہ کیا فرماتی ہیں؟ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، رسولوں کی خبریں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اللہ کے نبی کو بتائی، اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دی، ساری باتیں بتا دی۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، اس میں حق بھی آ گیا، وَمَوْعِظَةٌ، نصیحت کی بات بھی آ گئی، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حق بھی دے دیا، نصیحت بھی کر رہا ہوں، یاد دہانی بھی کرا رہا ہوں، اور پھر بھی تم سوئے پڑے ہو۔ کیا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو کہ تمہارے سر کو پر آ کے کھڑی ہو جائے؟ کب توبہ کرو گے؟ کب تم سدھرو گے؟ کب تمہارے اندر تبدیلی آئے گی؟ اللہ نے انسان بنایا تو ہمیں انسان بن کر جینا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں بندہ بنایا، ہمیں بندگی کر کے جینا چاہیے۔ اللہ نے مسلمان بنایا، سب کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا بڑا ہی کرم، الحمدللہ۔ تو ہمیں مسلم سلامتی والا بن کر جینا چاہیے۔ اللہ نے مومن بنایا، مومن کا معنی یقین کرنے والا، اللہ اور اس کے محبوب کے وعدوں پر ہمیں یقین کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو میری بات سمجھ نہیں آتی، میرے محبوب کی بات سمجھ نہیں آتی، وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، جو ایمان نہیں لاتے، انہیں کہہ دو اعملوا علی مکانتکم انا عاملون، اپنا کام جاری رکھو، ہم اپنا کام جاری رکھیں۔ جیسے سورہ کافرون میں ہے لکم دینکم ولی دین، تمہیں اپنا دین مبارک، ہمیں اپنا دین مبارک، تمہارا وہ راستہ ہمارا یہ راستہ۔ وانتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے، اس لیے کہ یہ منظر بہت جلد بدلنے والا ہے، بہت جلد منظر نامہ تبدیل ہو جائے گا۔ آنکھیں جیسے ادھر سے بند ہوگی، آگے آنکھیں کھل جائیں گی، پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیا کرنا تھا اور کیا کر کے آیا ہوں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آخری آیت ہے سورہ ہود کی، یہ پوری کی پوری سورہ مبارکہ کا خلاصہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری صفت ہے علم غیب، آسمان و زمین کے اندر جو کچھ غیب ہے میں جانتا ہوں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، تمام معاملات، تمام امور اللہ کی طرف لوٹائے جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن بہت سارے نادان لوگ اللہ کی بجائے اللہ کے نبی کے اندر بھی صفت مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس بھی علم غیب تھا، بعض لوگ اس سے آگے چلے جاتے ہیں، وہ اللہ کے ولیوں کے پاس بھی علم غیب ہے۔ اولیاء کرام کے بارے میں کیا عقیدہ ہوتا ہے؟ میرے پیر و مرشد کو سب پتہ ہوتا ہے، وہ تو ہم ویسے جا کے بات بتا دیتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، سب پتہ ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ جی غلط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ غیب تو بہت دور کی بات ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی چابی بھی میرے پاس ہے۔ ایک کمرہ بند ہوتا ہے نا، لاک لگا ہوتا ہے، جس کے پاس چابی اسے معلوم اندر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، جب غیب کی چابی میں نے کسی کو نہیں دی تو کسی کو کیا خبر کے اندر ہے کیا؟ چابیاں بھی میرے پاس ہیں، سب کچھ ذرے ذرے کو میں جانتا ہوں، ما کانا و ما یکون، جو ہو چکا، جو ہوگا، سب کچھ ذرے ذرے کا علم میرے پاس ہے۔ اللہ کے بعد نبیوں میں سب سے زیادہ علم اللہ کے محبوب خاتم النبیین علیہ السلام کے پاس سب سے زیادہ ہے۔ بس اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم مخلوق میں اللہ کے محبوب کے پاس ہے، سب نبیوں سے زیادہ، لیکن ذاتی نہیں ہے، وہ عطائی ہے۔ علم غیب وہ ہوتا ہے جو ذاتی ہو، اللہ کو کس نے بتلایا، کوئی معاملہ کس نے اللہ کو بتایا کہ دیکھو جی میں نے بتایا، اللہ بتاتا ہے،
اور جب اللہ بتا دیتا ہے، اپنے نبی کو بتائے یا ولی کو بتائے یا کسی عام انسان کو بتا دے، جب بتا دیا تو وہ ذاتی نہ رہا، وہ عطائی بن گیا. اور جو عطائی ہوتا ہے وہ علم غیب نہیں ہوتا. جب عطائی ہے تو پھر دینے والے کی مرضی ہے، وہ جتنا چاہے جو چاہے بتائے. اللہ کو یہ بھی تو پتہ تھا نا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو میرے نبی کے بارے میں یہ نظریہ رکھیں گے، عقیدہ بنا لیں گے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل، اے نبی آپ خود اعلان کرو. میں نے تو بتا دیا کہ غیب میرے پاس، اس کی چابیاں میرے پاس، آپ بتاؤ. قل، کیا بتانا ہے؟ لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. آسمان و زمین میں کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا سوائے اللہ کے. یہ اللہ کے نبی کی مبارک زبان سے اعلان ہوا ہے، قرآن کے اندر موجود ہے. مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ اپنے عقائد درست کر لیں. اللہ کے نبی کے پاس کتنا علم ہے؟ جب اللہ چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی نے قبر کے حالات سب کچھ بتلا دیا. اس لیے کہ ہمیں تو بتلایا تو ہمیں پتہ چلا، ہم نے دیکھا تو نہیں ہے. اللہ کے نبی کو اللہ نے دکھا بھی دیا. ہم نے اللہ کے نبی کے مبارک زبان سے سنا، جنت ہے، ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی نعمتیں ہیں، سب کچھ سنا ہے نا. اللہ کے نبی جب معراج پہ گیا تو جا کر مشاہدہ فرمایا، دیکھا. ہم نے جہنم کا نام سنا ہے، اس کے عذابات سنے، دیکھے نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے اس کا مشاہدہ فرمایا کہ یہ جہنم ہے، وہاں کون کون سے لوگ ہیں، کون سے جرم کے اندر کیا سزا دی جا رہی، آنکھوں سے دیکھ. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی کا جو علم ہے کون مقابلہ کر سکتا ہے. یہاں تک کہ ایسا بھی ہوا صحابہ کرام کی محفل کے اندر اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، اسی دوران ہاتھ بڑھایا، اس کے بعد پھر ہاتھ پیچھے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہوا؟ آپ نے کیا فرمایا کہ جنت کے انگوروں کا خوشہ لٹکتا ہوا میرے قریب آ رہا تھا، میں نے کہا اس سے لے لوں، پھر وہ پیچھے چلا گیا. کہاں جنت، کہاں جنت کی نعمتیں؟ یہاں تک کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جنت کو، اتنا قریب سے دیکھ رہے، لیکن جب اللہ کی چاہت نہ ہو تب کافر سوال کرتے ہیں اصحاب کہف کے متعلق. آپ کیا فرماتے ہیں؟ کل بتاؤں گا. ایک لفظ انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے گا، یہ لفظ بھول گئے. 18 دن تک وحی نہیں اتری. علم غیب ہوتا تو آپ یوں تھوڑی فرماتے میں کل بتاؤں گا. ابھی انتظار کرو. کیوں بار بار آسمان کو دیکھتے؟ اللہ کی طرف کیوں متوجہ ہوتے؟ فوراً بتا دیتے. یہاں تک کہ 18 دن تک وحی نہیں اتری، اور آپ کتنے غمگین ہوں گے، کتنے پریشان ہوں گے. کافر تانے دے رہے، ابھی تک کل نہیں ہے. کتنی بڑی تکلیف دہ بات ہے. 18 دن کے بعد وحی اتری تو یہ نہیں بتایا، جو سوال کا جواب تھا وہ نہیں بتایا. یہ وحی اترتی ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے محبوب کبھی بھی آئندہ یوں نہ کہنا کہ کل بتاؤں گا، کل یہ کام کروں گا. یوں کہا کرو انشاءاللہ کل کروں گا، اگر اللہ چاہے گا تو. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ دکھا رہا ہے کہ میرے نبی بے شک بڑے شان والے ہیں، لیکن خالق تو نہیں ہے، تو مخلوق خالق تو میں ہی ہوں. جو علم چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں. یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی تو بہت بڑی بات ہے. اللہ کے نبی کے خادم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ساریۃ الجبل، وہ ہزاروں میل دور ساریہ، اور پہاڑ کے پاس خیال رکھو. اللہ کے نبی کے غلام اس مقام میں پہنچے ہوئے، وہ تو پھر صحابہ ہیں. اولیاء کرام کا حال دیکھ لیں. اللہ جب چاہتا ہے تو ان کو بہت کچھ بتا دیتا ہے، لیکن جب چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ نہ بتائے. اللہ کے نبی کا یہ حال ہے. صحابہ کرام ساتھ ہیں دوران سفر. امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ گم ہو جاتا. ایک ہار ہی تو تھا، گم ہو گیا.
صحابہ کرام تلاش کرتے رہے، سب تلاش کرتے کرتے کرتے، لیکن وہ ہار نہ ملا، یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ کرام بے چین ہو گئے، اللہ کے رسول نماز پڑھنی ہے، پانی نہیں ہے، یہاں سے چلیں گے کہیں پانی تک پہنچیں گے، وضو کریں گے تو نماز پڑھیں گے، نماز قضا ہو رہی۔ اللہ نے اس کے لیے حکم تبدیل کر دیا، پانی نہیں تیمم کر لو، تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ یہ نہیں بتایا کہ ہار کہاں ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد علم غیب ہوتا تمام صحابہ کرام کو حکم دیتے کہ جو تلاش کرو، فٹ بتاتے کہ جو یہ پڑا ہوا۔ اللہ جب چاہتے ہیں تو بتاتے ہیں، اور جب نہیں چاہتے تو نہیں بتاتے۔ سب نے انتظار کیا، حکم تبدیل ہو گیا، تیمم کیا، نماز پڑھ لی، جب وہ اونٹنی اٹھی اس کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ اللہ بتلا رہا ہے کہ عقیدہ درست رکھو، علم غیب اللہ کے پاس ہے، اولیاء برحق ہیں۔ کون کہتا ہے کہ جی اولیاء کو نہیں مانتے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسے اللہ کے نبی برحق ہیں، ان کی معجزات برحق ہیں، ایسے ہی اولیاء کرام برحق، ان کی کرامات برحق۔ لیکن ولی کو نبی سے بڑھانا، نبی کو خدا سے بڑھانا، خدا کی چھٹی کرا دینا، خدا کو بائی پاس کر دینا، یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ کرامات بھی اختیاری نہیں ہوتی، ولیوں کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ اللہ اپنی عطا نبی پہ کر دے، ولی پہ کر دے، کسی عام گناہگار پہ کر دے، اس کی مرضی۔ اور جو اولیاء کرام ہے نا، ان کا عقیدہ درست ہوتا ہے الحمدللہ۔ ان کا عقیدہ ایسا نہیں ہوتا جس طریقے سے لوگوں نے ان کے بارے میں نظریہ قائم کیا ہوتا ہے، ان کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ وہ بڑے موحد ہوتے ہیں، ساری زندگی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ان کو توحید سکھاتے ہیں۔ جب وہ قبر میں چلے جاتے ہیں، اوپر جا کے لوگ وہ بات بھول جاتے ہیں، ان کی تعلیمات بھول جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سجدہ شروع کر دیتے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی کے بارے میں لکھا ہے کہ عام سی بات تھی، اور یہ کرامت بہت سارے بزرگوں کے اندر یہ مشہور بھی ہے کہ وہ پانی کا مصلی بچھا کے نا نماز پڑھ لیتے تھے۔ مریدین نے بھی دیکھا تھا کئی مرتبہ، ہمارے پیر سے بڑے پہنچے ہوئے ماشاءاللہ، واقعی اللہ کے ولی تھے وہ۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ دریا کے اوپر نا مصلی بچھا کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک تالاب کا حوض تھا، آج تک تو اس کا رواج ختم ہو گیا ہے، اس دور میں نا حوض ہوا کرتے تھے، اس کے اندر لوگ بیٹھ کے ساتھ وضو کیا کرتے تھے۔ اب وہ وضو جب کرنے لگے نا، پاؤں پھسلا اور سیدھا حوض کے اندر اچھے خاصے غوطے آ گئے، دو چار ڈبکے لگے، مریدین دوڑے اور آ کر اس کو پکڑا اور بچایا، باہر نکالا۔ اس کے بعد بڑی حیرانگی سے پوچھا، حضرت جی بڑی عجیب بات ہے، وہ اتنا بڑا دریا ہوتا ہے، وہاں کا مصلی بچھا دیتے ہیں، اور آج اتنا سا تالاب تھا، اس کے اندر آپ کتنے غوطے لگے؟ انہوں نے کیا فرمایا؟ وہ بھی اللہ کی مرضی ہوتی ہے اور یہ بھی اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ جب وہ چاہتا ہے جو کہتا ہے گزر جاؤ دریا سے، جاؤ، تمہارے پاؤں بھی نہیں بھیگیں، اور جب وہ چاہتا ہے، اتنے سے پانی کے اندر دیکھ لیا کیا منظر تھا، اسی کی مرضی، ہماری تو کوئی مرضی نہیں۔ اولیاء کرام کا عقیدہ یہ ہوتا ہے۔ لیکن مرید کم وقت آج کل کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی سب ہر چیز کا پتہ، اور پیر صاحب کو سارا معلوم ہے، یہ بھی پتہ ہے گھر میں مرغیاں کتنی ہیں، کس رنگ کی ہیں، کون کون سے پرندے ہیں، گھر میں کون آتا ہے کون جاتا ہے، سب کچھ معلوم ہے۔ اور کہہ دیتے ہیں جا کے، بتائیں جی کیا پریشانی، آپ کو سارا پتہ تو ہے جی، ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ تو یہ نظریہ، یہ عقیدہ غلط ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس ہے غیب، آسمانوں کا غیب، زمینوں کا غیب، سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، تمام معاملات اللہ کے قبضہ قدرت میں۔ اللہ سب کچھ کو جانتا بھی ہے، سارے کے سارے نظام کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل، ہر ایک چیز کا خالق بھی ہے اور نگہبان بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ میں نے اتنا کچھ بنا تو دیا
پھر مجھے سنبھلتا نہیں تھا، پھر میں نے کہا چل بھی تو کر لے، ہاں بھی چلیے تو کر لے. ایسی بات نہیں ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمانوں کی بلندیوں سے لے کر زمین کی پستیوں تک تدبیر بھی اسی کی چلتی. جو اللہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وہ جو بھی کرے کوئی سے پوچھنے والا نہیں ہے اور وہ سب سے پوچھنے والا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب میری قدرت سمجھ آ گئی، جب میری صفات سمجھ آ گئی، فاعبدہ وتوکل علیہ، تو بس پھر اللہ کی ہی بندگی کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو. اسی پہ بھروسہ ایسے رکھو جیسے رکھنے کا حق. ایک بچے کو ہم اٹھاتے ہیں نا، پیار میں اس کو اوپر پھینکتے ہیں، پھر اس کو پھر کیچ کر لیتے ہیں، وہ ڈرتا ہے. ہم ایک بچے کو اٹھاتے ہیں اور ابھی پانی کے اندر پھینک دیں گے، ابھی گاڑی کے اندر نیچے پھینک دیں گے، کرتے ہیں نا. وہ نہیں ڈرتا، اسے پتا ہے کہ میرا باپ ہے، یہ مجھے ایسے پھینک دے گا. اسے بھروسہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے زیادہ بھروسہ ہمیں اللہ پہ ہونا چاہیے. وہ توکل علیہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میری بندگی کرو، مجھ پہ بھروسہ رکھو. سارا دن رزق کے پیچھے پھرتے ہو، مارے مارے پھرتے ہو، اور تمہیں بھروسہ نہیں ہے میرے اوپر، میرے پر یقین نہیں ہے. میں نے جو کہہ دیا کہ میں کھلاؤں گا، میں پلاؤں گا، تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ فاعبدہ، اللہ کی بندگی کرو. تمہارا کام جو اصل کام ہے وہ میری بندگی کرنا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فرمایا کہ جنات کو، انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے تو میں نے پیدا کیا ہے. اپنے مقصد کو یاد رکھو، بس جو تمہارا کام ہے تم وہ کرو، باقی کھلانا پلانا وہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ہم بہتر جانتے ہیں. بھروسہ تو کر کے دیکھو. کوئی انسان کہتا ہے جی چلو بھروسہ تو کرتے ہیں، وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جب انسان کہتے ہیں نا لیکن، تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. آخری جملہ تو بہت ہی پیارا ہے ماشاءاللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو تمہارا رب غافل نہیں ہے، تم اللہ کی نظر میں ہو. بھروسہ کر کے دیکھو تو صحیح ایک مرتبہ. ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست رکھیں. عقیدہ توحید جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. پورا قرآن بار بار عقیدے کی اصلاح کر رہا ہے، بار بار عقیدے پر زور دے رہا ہے، اس لیے کہ بنیاد یہی ہے. بنیاد درست ہے، اعمال کمزور بھی چل جائیں. خدا نہ خاصہ اگر بنیاد ٹھیک نہیں ہے، پھر پہاڑوں جیسی نمازیں لے کے جاؤ، پہاڑوں جیسے روزے لے کے جاؤ، منہ پر مار دیے جائیں. بس عقیدہ ہمارا درست ہونا چاہیے، اور جتنی ہمارے اندر ہمت اور طاقت ہے اللہ کی بندگی پر لگ جائے. باقی جو نصیب کے اندر ہے وہ کیسے ملے گا؟ جیسے ہمارا سانس ہم لیتے ہیں کوئی اور نہیں لے سکتا. کوئی اور لے سکتا ہے؟ جب ہمارا سانس کوئی نہیں لے سکتا تو ہمارا لقمہ بھی کوئی نہیں کھا سکتا. ہمارا سانس ہمارا ہے، اور جب تک آخری سانس باقی ہے ہم لیں گے. اسی طریقے سے جب آخری لقمہ، آخری پانی کہیں کا بھی ہے، وہ جب تک ہم نہیں کھائیں گے، نہیں پیئیں گے، تب تک مر بھی نہیں سکتے. اس یقین کے ساتھ ہم جئیں گے تو انشاءاللہ زندگی بڑی پرسکون ہوگی. اس عقیدے کے ساتھ جئیں گے تو قبر حشر کی زندگی بڑی پرسکون ہوگی اور بڑی مزے کی ہوگی. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.